میرا نام عائشہ ہے اور میں لاہور میں رہتی ہوں۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کے سب سے خوفناک سفر کی داستان سنانے جا رہی ہوں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتی تھی اور ہمارے کالج کی طرف سے شمالی علاقوں کا ایک ٹرپ جا رہا تھا۔ ہم سب بہت خوش اور پرجوش تھے۔ پورا سفر بس میں ہنسی مذاق کرتے، گانے گاتے اور تصویریں لیتے گزرا۔ جب بس پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی تو اس منظر کی خوبصورتی ناقابل بیان تھی۔ اونچے پہاڑ، ٹھنڈی ہوا اور نیچے بہتی خوبصورت ندی۔ نیچر کا یہ نظارہ ہم نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ہم نے پورا دن گھومنے پھرنے میں گزارا، لیکن اصل کہانی اس وقت شروع ہوئی جب رات کو ہمیں ایک پرانے سے ہوٹل میں ٹھہرایا گیا۔ ہوٹل باہر سے تو ٹھیک تھا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سا احساس دل کی خوشی کو جیسے اداسی میں بدل رہا ہو۔ کوریڈور بہت لمبا تھا اور روشنی بہت مدھم۔ دیواروں پر پرانی تصویریں بنی ہوئی تھی جن میں لوگوں کے چہرے بہت عجیب تھے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ تصویریں ہم ہی کو دیکھ رہی ہیں۔ ہم لڑکیوں کو اوپر والے فلور میں ٹھہرایا گیا۔ ہر کمرے میں 3 لڑکیوں کو رکھا گیا۔ میرے کمرے میں میری دوست مریم اور سارہ میرے ساتھ تھیں۔ رات کو ہم نے کھانا کھایا اور کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر تقریباً 12 بجے ہم نے سونے کی تیاری شروع کر دی۔ لائٹس آف کی اور سب اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ میں نے فون نکالا اور دن کی تصویریں دیکھنے لگی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ کوریڈور میں مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ میں نے مریم کو آواز دی، مریم سنو، باہر کوئی ہے۔ مریم نے تھوڑی دیر سنا اور بولی، شاید ہمارے ہی گروپ کی کوئی لڑکی ہو۔ لیکن کچھ عجیب تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ ہم نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کوریڈور بالکل خالی تھا، صرف ایک ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور واپس اپنے بستر پر آ گئے۔ تقریباً 10 منٹ بعد اچانک ہمارے کمرے کی کھڑکی زور سے ہلنے لگی۔ ہم سب حیران تھے کیونکہ باہر زیادہ ہوا بھی نہیں تھی۔ سارہ نے ڈرتے ہوئے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا اور اچانک وہ بالکل ساکت رہ گئی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ آہستہ سے بولی، وہ وہاں۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ وہاں سامنے والے پہاڑ پر گھر دیکھو۔ ہم نے دیکھا وہاں ایک پرانا سا گھر تھا اور گھر کی کھڑکی میں کھڑا کوئی ہمیں ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر بہت خوفناک تھا۔ چند لمحے ہم بالکل حواس باختہ رہے، پھر اچانک وہ سایہ غائب ہو گیا۔ ابھی ہم اس بات سے نہ سنبھلے تھے کہ اچانک باتھ روم سے پانی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا کسی نے نل کو کھولا؟ مریم نے پوچھا۔ ہم دونوں نے نہیں میں سر ہلایا۔ مریم
हिम्मत करके बाथरूम की तरफ गई। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, अंदर कोई भी ना था, लेकिन नल पूरी तरह खुला था। इसने डरते डरते नल को बंद किया और फिर हम सब वापस बिस्तर पर बैठ गए। लेकिन इसी वक्त दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हम चौंक कर रह गए। मरियम बोली, दरवाज़ा तो खोलो, शायद कोई हमारी ही क्लास फेलो हो। हमने आराम से दरवाज़ा खोला, मगर बाहर कोई भी न था। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन ज़मीन पर किसी के गीले कदमों के निशान थे, जैसे अभी अभी कोई पानी से निकल कर आया हो। वो निशान कॉरिडोर के आखिर तक सीढ़ियों तक जा रहे थे। अब हम बेहद डर चुके थे। हमने दरवाज़ा बंद किया और सब लाइट्स ऑन करके बैठ गए। अभी हम यही सोच रहे थे कि क्या किया जाए, मगर कमरे की लाइट्स खुद ब खुद बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सारा ज़ोर से चिल्लाई। मैंने फ़ौरन मोबाइल की टॉर्च ऑन की। जैसे ही रोशनी दरवाजे पर पड़ी, हमने देखा कि दरवाजे के पास कोई लड़की खड़ी हुई थी। इसके लंबे बाल चेहरे पर घिरे हुए थे, इसके कपड़े भीगे हुए थे और इसकी आंखें हमें घूर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ने लगी। मरियम ज़ोर से चीखी। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। इसी लम्हे वो लड़की गायब हो गई। हम तीनों हैरान थे, कोई हमारी चीखें सुनकर मदद को क्यों नहीं आ रहा। फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत तो हम में से किसी में ना थी। जैसे तैसे करके हमने वो रात गुजारी। सारी रात हम अल्लाह ताला का विर्द करते रहे। एक लम्हा भी हम ना सो पाए थे। सुबह होते ही हम अपनी टीचर के पास गए और मैनेजर को बुलाया। हमने इन्हें सब कुछ बता दिया। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर अचानक से बोला, कई साल पहले यहाँ कॉलेज का एक ट्रिप आया था। तब एक लड़की रात को गायब हो गई थी। फिर इसकी लाश सामने वाले पहाड़ पर मिली थी। ये सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैनेजर आहिस्ता से बोला, लोग कहते हैं कि अब भी वो रात को यहाँ चलती है। इसी वक्त हमने वो होटल छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब कभी रात को किसी के कदमों की आवाज़ आए तो मुझे वही रात याद आ जाती है। शायद वो लड़की अब भी किसी का इंतज़ार कर रही हो।